نمازی کے سامنے سے ایک آدمی جب گزرتے ہیں تو اس سے ایک انسان کی نماز متاثر ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے بہت عظیم گناہ ہے، کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ بعض لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ نماز کے لیے آگے جانے کے لیے لوگوں کے کندھوں کے اوپر پاؤں رکھ کے آگے جانا وہ بھی صحیح نہیں ہے، اور واپسی سے جب امام سلام پھیرتے آدمی فوراً واپس آتے ہیں لوگوں کے کندھوں کے اوپر پاؤں رکھ کے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس طرح کسی نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان کی قسم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بنتے ہیں، ایک لنک بن جاتے ہیں، اور ادھر کوئی آدمی کے سامنے سے گزر جائے تو انسان کے وہ تعلق کی قسم ختم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ انسان کے تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح ہو کہ سامنے طوفان ہو، سامنے کوئی بہت بڑا کوئی مسئلہ ہو، انسان کے وہ لنک خراب نہ ہو، لیکن ایک فطرت ہے، جب کوئی سامنے سے گزر جاتے تو انسان کے توجہ خراب ہو جاتے۔ تو اس وجہ سے نمازی کے سامنے گزرنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو یعلم المار، اگر گزروانے والے کو پتہ چل جائے جو بین دل مصلی، جو کسی مصلی کے سامنے سے گزر جاتے کہ ماذا علیہ فی ذالک، اس میں کتنے گناہ ہے، لکان ان یقف 40 خیر له من ان یمر بین دل مصلی، ایک آدمی 40 روکنا اس کے لیے بہتر ہوتا بجائے اس کے کسی کے سامنے سے گزر جائے۔ راوی کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 یومن کہا، 40 شہرن کہا، اور 40 سنتن کہا، کہ اللہ کے نبی جو فرمایا کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ لکان یقف 40، کہ 40 روکے، یعنی 40 دن رک جائے، 40 مہینے رک جائے، اور کوئی 40 سال رک جائے۔ اگر 40 گھنٹے بھی ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی مطلب ہے کہ گزرنا نہیں چاہیے۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کان احدکم، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھتے تو اس کے سامنے کوئی نہ گزر جائے، اگر کوئی گزر جاتے فلا یدع احدا ان یمر بین یدیہ، کسی کو نہ چھوڑے کہ سامنے گزر جائے۔ کیوں؟ فرمایا کہ فانما هو شیطان، یہ شیطان ہے۔ اور بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کوئی آدمی اگر سامنے سے گزر جاتے اور کوئی روکتے تو اس کو روکے، وہ نہیں روکتے، فَإِنْ أَبَا فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ، اس کے ساتھ لڑے، یہ شیطان ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کتنے گناہ ہے، لَكَانَ أَن يُخْسَفَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، کہ اگر وہ زمین کے اندر دن جاتے اور نیچے سے گزر جائے، یہ زیادہ ہے، انڈر گراؤنڈ ایک راستہ بنایا اپنی، ادھر سے گزر جائے، یہ اس کے لیے بہتر ہوگا بجائے کہ سامنے سے گزر جائے۔ اس طرح اور بہت سارے روایت ہے، اس سے معلوم ہوتے کہ کسی کے سامنے سے گزرنا نہیں چاہیے۔ اس سے انسان کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، نماز میں فرق آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک تعلق بن جاتے، ایک لنک بن جاتے، وہ متاثر ہو جاتے۔ اب یہ شیطان کا کام ہے، شیطان اللہ و بندے کے درمیان تعلقات کاٹتے ہیں۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو مختلف قسم کے خیالات ذہن میں لاتے ہیں، سوچ لاتے ہیں۔ تو یہ جو آدمی کسی کے سامنے سے گزرتے ہیں وہ کہ وہی شیطان والا کام کرتے ہیں۔ اس سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ، یہ شیطان ہے، یعنی شیطان والا کام اس نے کیا، اس لیے کوشش کرے کسی کے سامنے سے گزر نہ جائے۔ یہ بہت زیادہ خراب بات ہے، بہت زیادہ گناہ کی بات ہے۔ کوشش ہم سب کی ہو کہ ہم اگر آگے سب پہ جانے کی خواہش ہے تو پہلے سے جا کے بیٹھ، کسی کے اوپر پاؤں رکھ کے نہ جائے، اور واپس آنے کے بہت زیادہ ضروری کام نہ ہو تو آدمی کوشش نہ کرے پیچھے آنے کی، جلدی ادھر بیٹھ جائے، اذکار کرے، خاص کر کسی کے سامنے سے تو بالکل نہ گزرے، اس لیے کہ بہت عظیم گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزاء فی اللہ۔